برطانیہ میں مسلمانوں اور احمدی نمائندگان کے درمیان ایک علمی نشست اور مناظرہ منعقد ہوا، جس میں معروف مسلم اسکالرز عدنان رشید اور امتیاز احمد نے ختم نبوت، احمدیت کے بنیادی دعووں اور متعلقہ مذہبی مباحث پر احمدی موقف کو چیلنج کیا۔ مناظرے کے دوران امتیاز صاحب کی جانب سے سیدھے سوالات پوچھے گئے، مگر احمدی فریق بار بار اصل سوالات کے براہ راست جوابات دینے کی بجائے مختلف تعویلات، غیر متعلقہ حوالوں اور بحث کو دوسرے سمت موڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوران بحث عدنان رشید اور امتیاز احمد کی جانب سے متعدد بنیادی سوالات اٹھائے گئے، مگر احمدی نمائندگان کسی بھی مرکزی نقطے پر واضح، دو ٹوک اور تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ نشست کے آخری مرحلے میں جب قادیانی کسی بھی سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے تو عدنان رشید اور امتیاز احمد نے احمدی فریق کو پیشکش کی کہ ایک باقاعدہ کراس ایگزامینیشن کا مرحلہ رکھا جائے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے سے براہ راست سوالات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے سامعین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس فریق کے دلائل مضبوط ہیں اور کون بنیادی سوالات کے جوابات سے گریز کر رہا ہے۔ تاہم ان قادیانی مربیوں نے نہ صرف کراس ایگزامینیشن سے انکار کر دیا بلکہ بدتمیزی پر بھی اتر آئے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگر قادیانیوں کے بقول وہ حق پر ہیں تو کراس ایگزامینیشن میں کیا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ڈیبیٹ کے باقی حصوں میں چونکہ کراس ایگزامینیشن کا مرحلہ نہیں تھا، اس لیے یہ مربی حضرات آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور اس مرحلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدنان رشید اور امتیاز احمد کو ایک واضح فتح سے ہمکنار کیا۔ We want cross-examination as well. When we do cross-examination, people get to see the strength and the weakness of our arguments. We will cross-examine and you will cross-examine. No, from our side we reject that. You proposed a format. We agreed with the entire format. We only suggested one thing, and that was there should be a cross-examination. No. You cross-examine and we cross-examine equally. You have the same chance as we do. No. حالیہ دنوں معروف صحافی انصار عباسی نے ایکس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ایک نہایت سادہ اور معاشرتی اقدار سے ہم آہنگ مطالبہ کیا کہ اسلام آباد میں مردوں اور خواتین کے جنس کے اوقات کار علیحدہ علیحدہ کیے جائیں تاکہ خواتین بھی ایک محفوظ، باوقار اور پرسکون ماحول میں ورزش کر سکیں، لیکن جیسے ہی مطالبہ سامنے آیا حسب روایت لبرل اور سیکولر حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایک ایسا مطالبہ جو بنیادی طور پر مشرقی، اسلامی اور خاندانی اقدار کے عین مطابق تھا، اسے بھی آزادی، قدامت پسندی اور شخصی اختیار کے نام پر نشانہ بنایا گیا۔ فواد چودھری اور ہینا پرویز بٹ جیسے افراد بھی انصار عباسی پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، گویا خواتین کے لیے الگ اور محفوظ ماحول کا مطالبہ کرنا کوئی جرم ہو۔ لیکن اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام نے اس بار ان لبرلز کو یک طرفہ طور پر چلنے نہیں دیا اور تمام لبرلز کو آڑے ہاتھوں لیا۔ فیصل ورائج کی ٹویٹ پر ایک صارف نے کہا، انصار عباسی کی اس ٹویٹ نے ایلیٹ کلاس کو تتے توے پر پلسیٹے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا صحافی، کیا سیاستدان سب ہی لمبی لمبی زبانیں نکال ہانک رہے ہیں کہ کہیں یہ سسٹم بند ہی نہ ہو جائے۔ ایک اور صارف نے کہا، کیوریس فیلو، آپ بھی اپنی فیلڈ پر فوکس رکھیں، آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتے ہیں نا آپ تو؟ اگر آپ عورت کو ننگا رکھنے کی رائے پر اعتراض نہیں کرتے تو کم از کم عورت کو پردے میں رہنے کی رائے پر بھی اعتراض نہ کریں، شکریہ۔ فواد چودھری کی ٹویٹ پر صارف نے کہا، فواد صاحب، our elders sacrificed for this country because of Islam. If you have any problem with that, then go shift to Europe. There you can make your daughter and wife wear bikinis right in front of you. We would not have any issue with it. But don't dirty our society and fear Allah. ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، فواد چودھری صاحب، آپ کی مرضی، تم اپنی بیوی اور بیٹی کو جس جم میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، لیکن پختون اور قبائلی لوگوں کی اس طرح توہین نہ کرو۔ اگر آپ بے حیائی کو ترقی سمجھتے ہو تو یہ ترقی آپ کو مبارک ہو۔ ہینا پرویز بٹ کی ٹویٹ پر صارف نے کہا، آپ یہ سب لکھنے سے پہلے ایک بار اپنا حلف نامہ پڑھ لیں اگر اردو آتی ہے تو۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، جب آپ ایکسرسائز کی بجائے آنکھیں سیکنے کے لیے جم جانے والوں اور جسمانی خد و خال کی نمائش کر کے مرغے پھنسانے والیوں کی کام میں رکاوٹ کی بات کریں گے، دھندا چوپٹ کرانے کا مطالبہ کریں گے تو رد عمل لازمی آئے گا، مذاق بھی اڑے گا اور لان تان بھی ہوگی۔ یہ معاملہ ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ پاکستان کا سیکولر لبرل طبقہ خواتین کی حقوق کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن جب خواتین کے لیے باوقار، محفوظ اور علیحدہ ماحول کی بات کی جائے تو یہی طبقہ سب سے پہلے مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دراصل مسئلہ خواتین کی آزادی نہیں بلکہ اسلامی اور معاشرتی اقدار سے چڑ ہے۔ مسلم ٹوڈے آفیشیل کے حوالے سے ہماری سابقہ ویڈیو میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا تھا
کہ انجینئر محمد علی مرزا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے معاملے میں انہوں نے صرف لبرل اور سیکولر حلقوں کی مذمتی آراء کو نمایاں کیا۔ بعد ازاں ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ مسلم ٹوڈے نے دینی علماء کے موقف پر بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ اس مخصوص نقطے کی حد تک ہم اپنی بات کی تصریح کرتے ہیں اور ناظرین سے معذرت خواہ ہیں، تاہم واضح رہے کہ مسلم ٹوڈے کے عمومی بیانیے، ترجیحات اور RCM کے حوالے سے ہمارا اصولی موقف بدستور وہی ہے۔ پاکستان میں سیکولر اور لبرل حلقے بظاہر انسانی حقوق، آزادی اظہار اور مظلومیت کے عنوانات کے تحت اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً انہی نعروں کی آڑ میں ایسے موقف بھی سامنے آتے ہیں جو براہ راست ریاست پاکستان مخالف عناصر کو فکری سہولت فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں شہزادی رائے جو ٹرانسجینڈر ایکٹیویزم کی کرتا دھرتا ہیں، ایک ایکس سپیس میں بلوچستان کے معاملے پر گفتگو کرتی نظر آئیں۔ اس گفتگو میں ان عناصر کے لیے نرم گوشہ دکھائی دیا جو پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں اور جنہیں ریاست پاکستان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ڈکلیئر کر چکی ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ بلوچستان کے عوام کے حقیقی مسائل پر بات کیوں کی جائے، یقیناً بلوچستان کے عوام کے حقوق، محرومیاں اور مسائل، ان سب پر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسانی حقوق کے نام پر مسلح علیحدگی پسندی، ریاست مخالف بیانیے اور پاکستان دشمن عناصر کو نظریاتی جواز فراہم کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سیکولر لبرل بیانیہ کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ مذہبی طبقے کو شدت پسندی کا طعنہ دیتے ہیں، دوسری طرف جب معاملہ پاکستان مخالف مسلح گروہوں یا علیحدگی پسند بیانیہ کا آتا ہے تو یہی ہلکے الفاظ، تعویلات اور انسانی حقوق کی اصلاحات کے ذریعے ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ سیکولرزم کے نام پر اگر ریاستی وحدت کو کمزور کرنے والی سوچ کو فروغ دیا جائے تو یہ محض فکری اختلاف نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ دین سے ریلیٹڈ ہے۔ یا اچھا، جو کہ بلوچ ایک ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے شروع سے کون نا، کہتا ہے؟ بلوچستان کے موسٹلی لوگ، ہم کھل کے بات کر رہی ہوں میں اس وقت آپ سے نا، بہت اچھا سارے لوگ اس آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک بائی چوائس، بائی ریزن، ان کے اپنے کلچرل ریزن ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی کیا اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی الگ ریاست بنائیں؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ کو دوسرا ملک آ کے، مطلب جو پاکستان کو وہ نہیں مانتے اور آپ ان پہ اتنا جبر کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو مسنگ پرسنز بنا رہے ہیں، تو یا اس پہ کیا اسٹینڈ ہے دین کا؟ دین کیا ان کو غلط کہتا ہے یا جو اوکے ان کو مار رہا ہے ان کو غلط کہتا ہے؟ اوکے، میں جسٹ ٹو اسٹیل مین یور آرگومنٹ، اور اس کو اسٹیل مین ہی کہتے ہیں، یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے آپ کو مین کہہ دیا ہے۔ آئی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل آن دس کہ آپ کو کوئی بھی چیز غلط سمجھ لیتے ہیں آپ۔ میں آپ کے آرگومنٹ کو اسٹیل مین کرتے ہوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ میری اوپینین چاہ رہے ہیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مجھے آپ کی بات ٹھیک سمجھ لگی؟ جی جی جی۔ رائٹ۔ اب یہ بات ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک پبلک آفیشل وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ارے راجا کیسر، آپ کا تھریٹننگ وے نہیں ختم ہوتا، تھریٹنگ وے جواب نہیں نہیں ہے، میں دینا ہے نا۔ یہ اس میں فیکچوئل مطلب یا انفارمیشن تو میں دے رہا ہوں۔ تنخواہ آ رہی ہے آرمی سے تو کھل کے بولیں، یا تو پھر